حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا۔ مدینہ منورہ میں سکونت کے لیے بیعت کرنی چاہیے، آپ نے فرمایا، یعنی مدینہ منورہ میں سکونت کے لیے بیعت کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا، تم پر افسوس، ہجرت کا معاملہ انتہائی سخت ہے، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا ان کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا بستیوں کے پیچھے عمل کیے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2477۔ مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بستی اور دیہات میں سکونت اختیار کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان ٹیلوں اور میدانوں کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک بار باہر جانے کا ارادہ فرمایا اور میری طرف صدقے کے اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹنی بھیجی کہ سواری کے دوران میں اس پر کچھ سختی کرنی پڑی، تو آپ نے فرمایا عائشہ نرم خوئی سے کام لو، نرمی جس چیز میں بھی آ جائے وہ مزین ہو جاتی ہے، اور جس سے نکال لی جائے وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2478۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے ہجرت ختم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ توبہ منقطع ہو جائے، اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2479۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا اب ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، جب تمہیں جہاد کے لیے دعوت دی جائے تو نکل کھڑے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2480۔ عامر شعبی نے کہا ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جبکہ ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے باز رہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2481۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے ہجرت کے بعد ہجرت ہوتی رہے گی، زمین کے باسیوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دار ہجرت کو اختیار کیے ہوں گے، اور قرب قیامت کے وقت برے لوگ ہی رہ جائیں گے، ان کی زمینیں انہیں نکال باہر پھینکیں گی، اللہ عز و جل بھی انہیں برا جانے گا، اور آگ ان لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کے ساتھ جمع کرے گی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2482۔